موت غالب ہے، ہم مجبور ہیں، موت غالب اور ہم مغلوب۔ نبی کی موت مغلوب ہے، نبی غالب ہے، چونکہ وہ نبی مختار ہے، چاہے تو وفات قبول کرے چاہے تو رد کر دے۔ تو جو موت خود اختیار نبی کے تابع ہے، وہ موت نبی کو فنا کیسے کر سکتی؟ جو موت خود تابع ہے، اختیار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ موت حضور کو معاذ اللہ مردہ کیسے کر سکتی؟ یہ تو حضور کا اختیار ہے، چاہے تو رد کر دیں چاہے قبول کر لیں، مرضی سے قبول کیا۔ اور کیوں؟ ایک وجدانی بات کر رہا ہوں، میرے وجدان کی بات ہے۔ نبی کو جو موت، آقا علیہ السلام کو جو موت آئی، وہ فنا کے لیے نہیں ہے۔ موت تو حضور کے تابع ہے، وہ اس لیے آتی ہے، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ حیات کو تو آپ نے شرف بخشا ساری زندگی، تھوڑا سا مجھے بھی مس کرنے دیں تاکہ میں بھی فخر کروں۔ تو وہ مس رسول کے لیے آتی ہے تاکہ حضور کے جسم پاک کو مس کر لے، ایسے جسم پاک کو چھونے کے لیے آتی ہے اور چھو کر چلی جاتی ہے۔ موت جسد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوتی ہے اور چھو کر چومنے آتی ہے، موت حضور کا بوسہ لینے آتی ہے، تابع ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے فرمایا فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے اختیار کر لیا اللہ کی طرف جانا، تو فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدنا صدیق اکبر رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا، سمجھ نہیں آئی کیوں رو پڑے؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا خبر حضور کیا بتا گئے؟ آقا علیہ السلام نے اپنے وفات کی خبر سنا دی ہے۔ اس کے بعد آگے حدیث نمبر 637، کتاب الاذان، 637 کتاب الاذان، باب نمبر 22 امام بخاری نے باب قائم کیا، باب متى یقوم الناس اذا رأوا الامام عند الاقامہ۔ متى یقوم الناس، جب امام کو دیکھیں تو مقتدی کب کھڑے ہوں، یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 637 ہے اور 638 دونوں حدیثیں پڑھیں گے۔ روى البخاری قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام قال كتب الي يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، او كما قال۔ حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو، صحابہ پہلے کھڑے ہو جاتے تھے اقامت سے، شروع میں کھڑے ہو جاتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث جو پڑھ رہا ہوں عقائد کی کون سی فرع ثابت کرتی ہے؟ قیام تعظیمی کو ثابت کرتی ہے۔ کون سا؟ قیام تعظیمی۔ فوائد الحدیث کا عنوان دے رہا ہوں، قیام تعظیمی کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اقامت پڑھی جائے فلا تقوموا، تو کھڑے نہ ہوا کرو۔ جب اقامت کہی جائے کیا؟ فلا تقوموا، کھڑے نہ ہوا کرو، بیٹھے رہا کرو، حتی ترونی، جب میں نکلوں مجھے دیکھو تو پھر قیام کیا کرو۔ آپ سمجھیں؟ اقامت پڑھی جائے تو کھڑے نہ ہوا کرو، حتی ترونی، جب حتیٰ کہ مجھے دیکھو تو تب قیام کیا کرو۔ تو گویا اقامت نماز کے لیے اور قیام مصطفیٰ کے لیے۔ یہ جو نقطہ اخذ کیا میں نے، اقامت نماز کے لیے اور اقامت میں قیام مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے قیام تعظیمی اور قیام میلاد دونوں ثابت ہو گئے، کیونکہ قیام میلاد بھی تعظیم مصطفیٰ میں ہے، ولادت نہیں، تعظیم ذکر مصطفیٰ میں۔ اگلا باب، اسی سے اگلا باب اور متصل اگلی حدیث، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابی
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا، آقا نے فرمایا جب اقامت کہی جائے تو کھڑے نہ ہوا کرو، بیٹھے رہا کرو، حتی ترونی وعلیکم بالسکینہ، آرام سے بیٹھے رہا کرو، جب مجھے دیکھو تب قیام کرو۔ تو اب حضور علیہ السلام کو دیکھ کر قیام کرنا یہ حکم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے اوپر صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے اور کتب میں بھی آئی ہیں، تفصیلات ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں جا رہا۔ تو پھر کیا کرتے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ اقامت بھی، حضرت بلال ایک حدیث میں آتا ہے ایک کونے میں کھڑے رہتے تھے اذان کے بعد اور سیدھا چھپ کے آقا کے دروازے کو تکتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث پاک۔ اور جب دروازہ کھلتا ان کی نگاہ پڑتی آقا علیہ السلام کے نکلنے پر، چونکہ باقی صحابہ تو قبلہ رخ بیٹھے ہوتے تھے نا، قبلہ رخ، ان کو تو نہیں پتا کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں دروازے سے، وہ آگے بیٹھے ہوتے تھے۔ حضرت بلال چھپ کے تکتے تھے، جب دروازہ کھلتا تو حضور کے قدم مبارک باہر رکھتے ہی اللہ اکبر کرتے، اقامت شروع کر دیتے۔ اور جب آقا علیہ السلام چلتے قریب آتے اور صحابہ دیکھتے جو ہی حضور کو تو دیکھتے قیام کر دیتے۔ اقامت نماز خدا کے لیے، اقامت نماز کے لیے، قیام مصطفیٰ کے لیے۔ نماز خدا کے لیے، بولیے نماز، اقامت نماز کے لیے اور قیام مصطفیٰ کے لیے۔ آج تک اقامت میں حی علی الصلاۃ کے اوپر قیام کرنا، یہ جو قیام ہے آج تک یہ قیام تعظیم مصطفیٰ ہے جو سنت بنا دی گئی، جو سنت بنا دی گئی۔ اب یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے لی۔ بخاری نے کتاب الاذان میں جیسے میں نے بیان کر دیا روایت کی، اور دوسرے باب میں بھی روایت کی۔ نمبر 3 بخاری نے پھر کتاب الجمعہ اس میں پھر روایت کی۔ امام مسلم نے کتاب المساجد میں روایت کی یہی حدیث اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی۔ اور امام ترمذی کے بعد امام ترمذی نے روایت کی ابواب الوتر میں اور ابواب العیدین میں۔ امام ابو داود نے کتاب الصلاۃ میں روایت کی، امام نسائی نے کتاب الاذان میں روایت کی، امام دارمی نے روایت کیا، ابن حبان نے صحیح ابن خزیمہ میں، مصنف عبد الرزاق میں، مسند ابو یعلا میں، مسند ابو یعلا اور بہقی سنن کبریٰ میں، تمام کتب میں یہ حدیث آئی۔ آگے حدیث 638، یہ بھی اسی کے ساتھ تھی جو ہو گئی، 637 اور 638 تھی، دونوں احادیث آ گئیں۔ یہ سب صفحے پلٹ رہا ہوں، یہ سب احادیث عقائد پر ہیں، ان کے نمبر 1000 احادیث صحیح بخاری سے صرف عقائد پر منتخب کی تھی۔ اب یہ وہ سب پلٹ رہا ہوں جو یہ تاکہ چیدہ چیدہ بعض چیزوں پر کچھ احادیث آ جائیں۔ حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی عمرو ان ابا معبد مولا ابن عباس اخبره ان ابن عباس رضی اللہ عنہ اخبره ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس بلا المکتوبۃ كان على عهد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، فرماتے ہیں کہ نماز، فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ذکر میں آواز بلند کرنا عہد رسالت مآب میں تھا۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ یہ جو سلام پھیرنے کے بعد ذکر کرتے ہیں اونچا، یہ بدعت ہے، احتیاط کرنی چاہیے ایسے سخت لفظ استعمال کرنے سے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کان علی عہد النبی ان رفع الصوت بالذکر، ذکر میں آواز کو بلند کرنا، حین ینصرف الناس من المکتوبہ، جب لوگ فرض نماز کا سلام پھیریں، کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے عہد نبوت میں موجود تھا۔ اب ذکر کی شکلیں مختلف تھی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ذکر کی جو صورتیں بھی ہوں وہ اصل غرض اور مدعا میں مانے نہیں ہے،
کوئی لا الہ الا اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ سارے اذکار ہیں، مگر سلام پھیرنے کے بعد بآواز بلند پڑھتے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی یہ کہے گا کہ وہ صحابہ کرام تو الگ الگ اونچی آواز پڑھتے تھے، آپ تو سارے مل کر پڑھتے ہیں، تو بھئی یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے؟ الگ الگ پڑھیں، مل کر پڑھیں، کوئی منع آئی ہے؟ فقط ثبوت ہے رفع الصوت بالذکر بعد الصلاۃ۔ اس کے بعد اگلی حدیث نمبر 859، 859، یہ باب و وضوء الصبیان، بچوں کے وضو کا باب ہے۔ باب کا نمبر ہے 161، 161 ہے باب کا نام، اور اس کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 859، 859، عن علی بن عبداللہ، علی بن عبداللہ سے روایت ہے، اور آگے چل کے روایت کرتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر رات کو ٹھہرا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر رات کو رکا، آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے، اور فرمایا کہ آقا علیہ السلام اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، ثم قام یصلی فقمت فتودعت نحو مما تودع، وضو کیا، نماز پڑھی، کچھ رکعتیں تہجد پڑھی، ثم جئت فقمت عن یسارہ فحولنی فجعلنی عن یمینہ، میں جماعت کے لیے آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا بائیں طرف، آقا نے مجھے ہٹا کے دائیں طرف اپنے پیچھے کھڑا کیا، ثم صلی ما شاء اللہ ثم اضطجع فنام، نوافل سے فارغ ہوئے تو آقا علیہ السلام پھر آرام فرما ہوئے اور سو گئے، نیند فرمائی، فنام حتی نافخ، حتیٰ کہ آپ کی نیند مبارک کی آواز سنائی دی۔ یہ جملہ اس لیے کہا ہے تاکہ یہ شک نہ رہے کہ کامل نیند تھی یا صرف لیٹے ہوئے تھے، محض استراحت فرما نہ تھے بلکہ حالت نیند میں تھے، جب مکمل نیند میں تھے۔ فَأَتَاهُ الْمُنَادِي يُؤْذِنُ بِالصَّلَاةِ، پھر نماز کا وقت ہوا، اس نے آواز دی نماز کے لیے اٹھنے کے، فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ، آقا علیہ السلام اس کے ساتھ اٹھے، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ، پوری نیند سے اٹھے اور آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا، وضو نہیں فرمایا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نیند حضور کے وضو کو نہیں توڑتی تھی، نیند آقا علیہ السلام کے وضو کو نہیں توڑتی تھی۔ اب ایک بات سمجھنے والی ہے، نیند مثل موت ہے، نیند مثل موت ہے۔ قرآن مجید میں کہا کہ اللہ روح قبض کر لیتا ہے جب کوئی سوتا ہے نیند میں، تو پھر جو اس نے زندہ رہنا اس کو لوٹا دیتا ہے، یہ جاگنا ہے، جس کی نہیں لوٹائی جاتی وہ فات ہو جاتی۔ نیند مثل موت ہے، تو جس نبی کی نیند ان کی بیداری کی حالت کے وضو کو نہیں توڑتی، نیند وضو نہیں توڑتی، اسی طرح جیسے موت حیات کو نہیں توڑتی، جیسے نیند وضو کو نہیں توڑتی اسی طرح موت آقا کے حیات کی حالت کو نہیں توڑتی۔ پھر صحابہ کہتے ہیں قلنا لعمر، ہم نے عمرو بن العاص کو کہا، قال انا ناسا یقولون، لوگ ہم صحابہ کہا کرتے تھے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، ہم کہا کرتے تھے اس لیے نیند حضور کی وضو کو نہیں توڑتی کہ آنکھیں سوتی ہیں، آقا کا قلب اطہر نہیں سوتا، دل نہیں سوتا۔ اور پھر فرمایا وَيَقُولُ قَالَ عَمْرٌ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، ان سے سنا یقول ان رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کی نیند رؤیا خواب وہی ہوتا ہے۔ فرمایا وہ نیند کو کیسے توڑے کہ جس حالت میں وحی الہی آتی ہے، اس سے زیادہ اعلیٰ طہارت کی کوئی حالت ہوگی؟ اللہ کی وحی جس حال میں اترتی ہے اس سے زیادہ اطہر حالت اور کیا ہوگی؟ لہذا نیند آئے یا جائے وہ نیند بھی حضور کو چومنے آتی ہے، مس کرنے آتی ہے، آپ کی حالت کو بدلنے نہیں آتی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 918،
حدیث نمبر 918۔ باب ہے باب الخطبۃ علی المنبر، ممبر پر خطبہ دینے کا باب، باب نمبر 26، حدیث نمبر 918۔ کتاب الجمعہ، کتاب الجمعہ، باب الخطبۃ علی المنبر، اور حدیث نمبر 918۔ قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنی یحیی بن سعید قال اخبرنی ابن انس انه سمع جابر بن عبد الله قال كان جزع يقوم اليه النبي فلما وضع له المنبر سمعنا للجزع مثل اصوات العشار حتى نزل النبي فوضع يده عليه۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اور یہ حدیث آگے کئی مرتبہ امام بخاری لائے ہیں۔ جس حدیث میں آقا علیہ السلام کی شان ہے، کوئی عشق کی بات ہے، عظمت رسول کی بات ہے، جس حدیث میں امام بخاری اتنی کثرت کے ساتھ اسے بار بار لاتے ہیں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ امام بخاری حضور کے عشق، محبت اور ادب اور عظمت کی بات کو بار بار حدیث بخاری میں لانے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ من حب شیئا اکثر ذکرہ، بار بار لاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی ان میں سے ہے جو مکرر آئی ہے۔ حدیث میں کامل یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کا خشک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ دیتے۔ آپ کے لیے ممبر بنا کے رکھ دیا گیا۔ جب ممبر بنا کے رکھا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس دن جمعہ کی نماز پر آقا علیہ السلام تشریف لائے اور ممبر پہ قیام فرما ہوئے خطبہ دینے کے لیے۔ بس آ کے اس کے پاس سے گزرے، استون حنانہ جس کو کہتے ہیں، خشک کھجور کا تنا، ممبر پہ قیام فرما ہوئے خطبہ شروع کیا تو خشک کھجور کا تنا زار و قطار رونے لگ گیا اور چیخ و پکار کرنے لگ گیا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سنا اس کی چیخ و پکار کو، اتنے چیخ و پکار کو سنا جیسے اونٹنیاں، گابھن اونٹنیاں سنتی ہیں۔ کبھی فرمایا جیسے بچہ ماں سے بکھر جائے تو چیخ و پکار کے ساتھ روتا ہے۔ مختلف مثالیں دی ہیں، مختلف طرق سے یہ حدیث جو وارد ہوئی، زور سے چیخ و پکار کے ساتھ روئے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی پکار سنی، اس کا رونا سنا، حتیٰ کہ ممبر سے نیچے اترے۔ فوضع یدہ علیہ، ایک حدیث میں آقا نے اس کے اوپر دست اقدس رکھا اور وہ سسکیاں لے لے کے چپ کر گیا۔ آگے حدیث میں ایک اور مقام پر آیا کہ آقا علیہ السلام نے اس کو سینے سے لگا لیا اور وہ سسکیاں لے لے کے چپ کر گیا۔ اس کی تفصیلات ہیں، اور اس کو دیگر کتب میں امام بزار نے، امام طبرانی نے، امام حاکم نے، امام بہقی نے، امام ابو نعیم نے، امام سیوطی نے، انہوں نے مختلف طرق اور اسانید سے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ اور پھر آگے ایک حدیث میں، صحیح بخاری تو یہ ہو گئی، آگے یہ بھی آیا کہ آقا علیہ السلام اس خشک تنے کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، چپ کر بتا کیا چاہتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لفظ ہیں، اگر چاہتا ہے تو تمہیں دنیا میں پلٹا کے پھر زندہ کر دوں۔ وہ خشک تھا، تمہیں پھر زندہ کر دوں اور تم پر پھل پھول لگیں، پھل لگیں، تر و تازہ ہو جاؤ، اور اگر چاہتا ہے تو تمہیں جنت میں لگا دوں تاکہ جنت میں اولیاء تیرا پھل کھائیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں تمام طرق اور اسانید کو جمع کر کے اس کو روایت کیا۔ الخصائص الکبریٰ جمیع طرق کو جمع کیا ہے۔ قاضی ایاز نے کیا، امام قسطلانی نے کیا، محدثین نے کثرت سے کام کیا۔ تو کھجور کے تنے نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ اب یہاں نہیں، اب جنت میں لگا دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کو جنت میں لگا دیا۔ اب کیا، اوپر ممبر بنوا دیا اس جگہ پر، فرمایا تھا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ،
وہیں دفن کر دیا. اور وہ جگہ جی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کا باغ ہے. اس سے چند عقائد کے بنیادی مسائل معلوم ہوئے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں روایت کیا، اور امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں روایت کیا، اور امام قسطلانی شارح بخاری نے، اور امام عینی نے عمدۃ القاری میں روایت کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے تھا وہ تو مردہ زندہ کرتے تھے، اے امام شافعی کیا تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ امام شافعی نے جواب دیا ہاں، عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تھے، ہمارے نبی نے مردہ خشک کھجور کے تنے کو زندہ کر دیا. اور مردوں کو زندہ کرنے کی حدیثیں الگ ہیں، وہ الگ ہیں، مگر میں اس واقعے سے متعلق چونکہ شرح کر رہا ہوں. اب کیا احیاء موتا اور احیاء الجزع الحنین، اس میں فرق یہ ہے کہ انسان کامل تھا، اس کے سارے آلات سماع بھی تھے، حواس خمسہ بھی تھے، آنکھیں بھی تھیں، کان بھی تھا، زبان بھی تھی، ہاتھ بھی تھا، حاسہ بصر بھی تھا، حاسہ سمع بھی تھا، حاسہ کلام بھی تھا، حاسہ ذائقہ بھی تھا، سارے حواس تھے. صرف جسم سے روح نکل گئی. احیاء موتا کیا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنا کیا ہے؟ صرف روح نکل گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قم باذن اللہ. تو قم باذن اللہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ جسم پہلے سے تھا، اعضاء پہلے سے تھے، حواس پہلے سے تھے، روح نکل گئی تو سب حواس نے اپنا کام چھوڑ دیا. روح نکل گئی تو حواس نے کام چھوڑ دیا. قم باذن اللہ سے روح واپس پلٹی، روح جسم میں واپس آئی، حیات آ گئی، تو باقی تو سب کچھ پہلے سے موجود تھا. تو کانوں نے سننا شروع کر دیا، آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا، زبان نے بولنا شروع کر دیا، ہاتھ نے چھونا شروع کر دیا. روح پلٹی، احیاء موتا ہے. اور استن حنانہ کا معجزہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء موتا سے عجب تر ہے. احیاء موتا میں انسان تھا، یہاں کھجور کا درخت ہے. نہ اس کی عقل تھی، نہ اس کی آنکھ تھی، نہ اس کے کان تھے، نہ زبان تھی، نہ ہاتھ تھی، نہ سمع تھی، نہ بصر تھی، نہ شامہ تھی، نہ ذائقہ تھی، نہ لمس تھا. اس کے کوئی حواس نہ تھے اور اس کی کوئی صلاحیتیں نہ تھیں. نہ شعور تھا، نہ فہم تھا، نہ ادراک تھا، نہ عقل تھا، نہ کلام سمجھنے کی طاقت تھی، نہ بولنے کی صلاحیت تھی. اس میں کچھ نہ تھا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہتے تب روح پلٹتی. مصطفیٰ نے یہ بھی نہیں کہا، بس کھجور کے تنے کے قریب سے گزرے اور قرب مصطفیٰ نے تنے کو زندہ کر دیا. امام سیوطی نے روایت کیا ہے کہ جب حضور قریب سے گزرے تو تنا تکتا رہا کہ مجھ پر آئیں گے. جب گزر گئے اور اس پر نہیں کھڑے ہوئے، منبر پہ چڑھے، وہ رونا شروع کر دیا. تو مصطفیٰ کے قرب نے اسے آنکھیں بھی دے دی کہ آقا میری طرف نہیں منبر کی طرف جا رہے ہیں. آنکھیں بھی دے دی، شعور بھی دے دیا. جب آقا نے خطبہ دیا تو کان بھی دے دیے، سماع بھی دے دیا، رونا بھی دے دیا، حواس بھی دے دیے، احساسات بھی دے دیے، کیفیت بھی دے دی، تڑپنا بھی دے دیا. اور پھر آقا علیہ السلام اترے، چھوا، سینے سے لگایا، سسکیاں لینے لگ گیا. یہ حواس بھی دے دیے کہ اب حضور نے مجھے چھو لیا ہے، اور سسکیاں لے کے رونا بھی دے دیا. پھر آقا نے پوچھا کیا چاہتے ہو، اس کو سننا سمجھنا بھی دے دیا. پوچھا یہاں زندہ کر دوں کہ جنت میں لگا دوں، جواب دینا بھی دے دیا. عرض کیا حضور جنت میں لگا دیں. اور پھر آقا نے سوال کیا چاہو تو یہی زندہ کر دوں، چاہو تو چاہوں تو جنت میں لگا دوں. اختیار مصطفیٰ بھی ثابت ہو گیا. چاہیں تو مردہ خشک درخت کو ہرا بھرا کر دیں، اور چاہیں تو دنیا کے ایک درخت کو جنت میں لگا دیں. جنت بھی دست مصطفیٰ میں ہے، اکھاڑنا بھی اختیار میں ہے، لگانا بھی اختیار میں. اگلی حدیث 922
یہ کون ہے جو حدیثیں چن چن کے لا رہے ہیں؟ امام بخاری ہیں. هذه عقیدۃ البخاری. باب نمبر 29 حدیث نمبر 922. میں نے کل آپ کو سارے حوالے دے دیے تھے. ما علمک بہذا الرجل ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد. امام بخاری اس باب میں حدیث نمبر 922 وہ حدیث پھر پلٹ کے لائے اور وہی بات جو کہی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا سوال کیا جائے گا انہ قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور. اور وہ کیا فرمایا؟ فیؤتی احدکم فیقال له ما علمک بہذا الرجل. بتا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. وہی ایک حدیث، ایک ہی سوال. اس کے بعد اگلی حدیث صفحہ حدیث نمبر 950. حدیث نمبر 950 اگلی جلد ہوگی بیٹے. اور اس 950 کو صرف مینشن کروں گا. یہ وہی حدیث ہے حبشیوں کا رقص کرنا. حبشیوں کا رقص کرنا. تھوڑا مجھے بھی سرور پہنچا دو نا. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ رقص کرتے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. مزہ نہیں آ رہا، اونچا گائیں، اونچا. محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. حبشی کیسے کہہ رہے تھے؟ محمد عبد، محمد عبد صالح، 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 محمد عبد صالح. بیٹھ جائیے. بیٹھ جائیے. سبحان اللہ. یہ حدیث نمبر 950 وہی حدیث جس کی تفصیل امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری صفحہ 509 اور 510 پر کی ہے. وہ جو عبارت بتائی تھی کہ حضور کا قدوم مدینہ اور اس خوشی میں رقص کرتے تھے، اور اس سے بڑی عید کیا ہے؟ یہ عید سے بھی اونچی بات تھی. فتح الباری صفحہ 509 510. امام بخاری دوبارہ لائے وکان یوم عید. یہ تو دل والوں سے پوچھو کون سی عید کا دن تھا؟ وہ عید میں عید تھی، وہ عید میں عید تھی. کان ذالک العید فی العید یلعب السودان بالدرک والحراب فاما سألت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واما قال تشتہین تنظرین. آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ خواہش ہے دیکھنا چاہتے ہو حبشیوں کا رقص جو میری آمد کے جشن میں کر رہے ہیں؟ یہاں سے ایک تنبیہ ملی اور ایک مسئلہ نکلا کہ خواتین کو بیویوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. خواتین کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. سارا کچھ سیکھنا ہمارا ہی حق نہیں ہے، انہیں بھی سیکھنے دیکھنے کا موقع ملے. مبارکباد ہے گمگول شریف والے مسجد والے کہ انہوں نے بہت اعلیٰ شاندار پوری گیلری بنا کے خواتین کی ایک باعزت جگہ بنا رکھی. ہر طرف اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. فقلت نعم، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں دیکھنا چاہتی ہوں. سبحان اللہ. فاقامنی وراءہ خدی علی خدہ وہو یقول، مجھے اپنے پیچھے اس طرح کھڑا کر لیا اور میں دیکھتی رہی. اور دیکھ کر پھر آقا نے بڑی دیر دیکھا، پھر پوچھا قال حسبک، پوچھا عائشہ رج گئی ہو، راضی ہو؟ جی بھر گیا ہے. قلت نعم، میں نے کہا جی حضور خوب دیکھ لیا ہے. قال فاذهبی، اب چلی جاؤ. حوصلہ افزائی کی حدیث، حدیث وہی ہے. اب اس سے آگے حدیث نمبر 951 محفل سیما پر حدیث آ رہی ہے.
میں قادری ہوں مگر میرے مشرب میں وسعت ہے، وسعت، میری قادریت میں چشتیت بھی ہے، میری قادریت میں نقش بندیت بھی ہے، سور وردیت بھی ہے، رفاعیت بھی ہے، شاذلیت بھی ہے، میں محمدی المشرب ہوں ذوق میں، اور غلام ہوں صاحب نسبت قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین بغدادی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قدموں سے نسبت۔ اب وہ حدیث جو ہے وہ سنیے، 952 حدیث نمبر، اور مفتی اعظم مفتی گل رحمان صاحب میرے پیر بھائی بھی ہیں، حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین سے ان کو بھی شرف غلامی نسبت ہے۔ باب ہے سنت العیدین لأہل الاسلام، اہل اسلام کے لیے 2 عیدوں کی سنت، ایک دن میں 2 عیدیں۔ حدیث نمبر 952، حدیث کیا ہے؟ قالت داخل ابو بکر عن عائشہ حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو سامۃ عن ہشام بن النبی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت داخل ابو بکر وعندی جاریتان من جوار الانصار تغنیان۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا، میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر داخل ہوئے، اور میرے پاس انصار کی 2 بچیاں بیٹھی نغمہ گا رہی تھی۔ وہ انصار کی شجاعت کی قدیم ایک تاریخ تھی، جنگی اور شجاعت کی تاریخ کا نغمہ تھا، غلط کلام نہ تھا، غلط عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں سنتی اور بیعت نبوت میں کیوں پڑھا جاتا، گمان بھی نہ کریں۔ مثل نعت خوانی کے انصار کی عظمت کی تاریخ اور قدیم شجاعت کی تاریخ، وہ تغنیان غنا سے وہ پڑھ رہی تھیں، وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْن، اور پروفیشنل گانے والی نہیں تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں پروفیشنل نہیں تھی مگر گا رہی تھی۔ فقال ابو بکر مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ شیطان کے ساز رسول اللہ کے گھر میں بج رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ صرف گا نہیں رہی تھی، ساتھ بجا بھی رہی تھی۔ دف وغیرہ جو اس زمانے کا طریقہ تھا، دف تو بجا رہی تھی دف اور گا رہی تھی پاکیزہ کلام، جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سننے کے شایان شان تھا بیت نبوت میں۔ لفظ مزامیر، سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ یہ مزامیر بیت رسول اللہ میں، وہ ڈر گئیں، گھبرا گئیں۔ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، یہ عید کا دن تھا۔ جب سیدنا صدیق اکبر اچانک داخل ہوئے، آقا علیہ السلام پہ نظر نہیں پڑی کہ حضور بھی گھر میں ہیں یا نہیں، اندر جو داخل ہوئے تو سیدھا ان کو دیکھا اور جلال میں ان سے فرمانے لگے مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ۔ جب یہ بات فرما چکے تو ادھر نظر دوڑائی تو آقا علیہ السلام چادر اوپر زیب تن کر کے تو لیٹے ہوئے تھے ایک طرف۔ آقا نے کپڑا ہٹایا، فرمایا یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ابو بکر چھوڑ دو انہیں، ابو بکر انہیں چھوڑ دو، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ آج ہماری عید ہے۔ سو آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے تتبع میں کہتا ہوں کہ جب میلاد کا دن آئے، میلاد مصطفیٰ کا، اور جشن منائے جائیں، اور بہت سی چیزیں جو آگے پیچھے نہیں ہوتی مگر خلاف شرع حرام نہ ہوں، مگر جشن منائے جائیں، اور جشن میں کمکمیں، روشنیاں، جھنڈیاں، جس کو افراد کہا جاتا ہے، اگر وہ سب کچھ کیا جائے اور جشن مصطفیٰ ہو، عید میلاد النبی کا دن ہو، تو کوئی کہے کہ یہ کیوں، تو میں جواب دیتا ہوں لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید کا دن ہے، اور وہ عید ہے جس کے صدقے سے باقی عیدیں ملی۔ میلاد النبی ھذا یوم عیدنا، اس سے استنباط ہوا۔ اب 2 عمل ثابت ہوئے اس سے، ایک عمل ابو بکر،
ایک عمل مصطفیٰ، عمل ابو بکر، اور ایک عمل مصطفیٰ۔ سیدنا صدیق اکبر نے منع کیا تو سنت ابی بکر سے نقش بندیت بنی، سنت ابی بکر سے یہ اصل ہوئی نقش بندیت کی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذا عیدنا، اور سنت مصطفیٰ سے اصل بنی چشتیت کی، چشتیت کی، اور قادریت اور سہروردیت بین سنت النبی و سنت ابی بکر، اس میں دونوں کا اختلاط۔ میں نے آپ کو دو حدیں بتا دی ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، جو اس طریق پہ چلے منع کرے اس پر بھی انکار نہ کریں، برا بھلا نہ کہیں، اور جو توسع رکھے اور حضور کے میلاد میں محافل سما کر لے اس پر بھی انکار نہ کریں، وہ بھی ہے اصل اور اس کی بھی اصل ہے۔ یہ ہے مشرب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے بھی اصل ہے اور اس کے لیے بھی اصل ہے۔ اب آگے سنیں، اب یہاں ایک محدثانہ اور فقیہانہ نکتہ سمجھا دوں۔ آقا علیہ السلام نے جب اجازت دے رکھی تھی تو سیدنا صدیق اکبر نے کیوں روکا؟ بڑی اہم علمی بات ہے، پلے باندھ لیں اس کو، یاد رکھ لیں۔ اگر سیدنا صدیق اکبر اجازت دے دیں، اجازت دے دیں تو ان کی اجازت دینا حکم شریعت نہیں بنتا، ان کی اجازت سے حکم شریعت بنتی ہے، شارع علیہ السلام کے امر و نہی سے۔ حضور امر دیں یا منع کریں تو شریعت بنتی ہے، سیدنا صدیق اکبر منع کریں یا روک یا اجازت دیں تو سنت بنتی ہے، امر اور وجوب شریعت نہیں بنتا، ایک سنت بنتی ہے، جواز بنتا ہے، آپ اس سے دلیل لے سکتے ہیں کیا، مگر شریعت نہیں بنتی، وجود شریعت صاحب شریعت کے قول سے ہوتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر اگر منع نہ کرتے تو شریعت کا حکم تو بننا نہیں تھا جواز کا، لیکن آپ نے ایک حد قائم کر دی کہ اگر بالکل کھلا چھوڑ دیا تو لوگ حدیں توڑنے لگ جائیں گے، کھلا چھوڑ دیا تو لوگ حدیں توڑنے لگ جائیں گے۔ آپ نے حدود شریعت کی پاسداری کے لیے ایک حد قائم کی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو، عید کا دن ہے، چونکہ آقا منع فرما دیتے تو مطلقاً حرام ہو جاتا، جواز کی کوئی شکل نہ رہتی۔ اگر حضور منع فرماتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے سے شرعاً مطلقاً حرام نہیں بنتا، ایک اسوہ بنتا ہے، ایک اصل بنتی ہے، ایک دلیل بنتی ہے۔ اگر حضور یہی فرما دیتے، منع کر دیتے اپنی زبان مبارک سے تو مطلقاً حرام ہو جاتا۔ سو حضور نے اباحت کا راستہ کھول دیا، ابو بکر صدیق نے حد بندی کا راستہ قائم کر دیا۔ حضور نے مباح کر دیا، صدیق اکبر نے حد بنا دی، تاکہ کرنے والے حدود میں رہ کر کر بھی سکے اور عمل صدیق کو سامنے رکھ کر کوئی حد بھی نہ توڑ سکے۔ یہ اس حدیث کا فقہی احکام اس سے استنباط ہوئے۔ آگے حدیث نمبر 987، پھر یہی حدیث دہرائی گئی ہے۔ 987 میں پھر وہی حدیث جو امام بخاری کی روایت سے پہلے بیان کر دی، ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ دخل علیہا وعندہا جاریتان فی ایام منی تدففان و تضربان۔ یہاں لفظ آگے آیا ہے کہ دف بجا رہی تھی اور تضربان، اور دف بجا رہی تھی اور تالیاں بجا رہی تھی۔ امام بخاری نے اس حدیث اس روایت میں جو حضرت یحییٰ بن بکیر سے ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفاظ اضافہ کے ساتھ روایت کیا ہے، تو دففان دف بجا رہی تھی، وہ تضربان اور تالیاں بجا رہی تھی۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق داخل ہوئے، اور پھر باقی وہی کلام ہے، اس میں ایک پیارے لفظ ہیں، جب وہ فرما چکے کیوں ایسا کر رہی ہو،
فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن وجہہ، تو آقا نے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور ہٹا کے فرمایا فقال دعہما یا ابا بکر، ابو بکر چھوڑو جو کرتی ہیں کرنے دو، فإنها ایام عید، یہ عید کے دن ہے۔ اور پھر امام بخاری اس کی اگلی حدیث پھر حبشہ کی لائے ہیں۔ آپ دیکھیے عقیدہ کیا ہے امام بخاری کا، جوڑتے کیسے ہیں، ادھر یہ بیان کر کے پھر حبشہ والی حدیث لائے ہیں۔ فرمایا رأیت النبی یسترنی وانا انظر الی الحبشہ وهم یلعبون فی المسجد، پھر وہ حدیث لائے ہیں۔ اب حدیث نمبر 1010، حدیث نمبر 1010، کتاب الاستسقاء، بولیے کتاب الاستسقاء۔ اس سے پہلے پچھلی حدیث دیکھ لیں، حدیث نمبر 1009۔ اس میں امام بخاری نے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب کا شعر صحیح بخاری میں روایت کیا ہے، جو حضور علیہ السلام کی نعت میں لکھا تھا انہوں نے۔ حضرت ابو طالب نے بہت نعتیں آقا علیہ السلام کی شان میں لکھی تھی۔ 36 صحابہ حضور علیہ السلام کے نعت خوان تھے۔ کتنے؟ 36۔ میں نے پوری فہرست دی ہے اپنی کتاب میلاد النبی میں۔ میلاد النبی کی جو مشروعیت ہے کتاب و سنت کے دلائل پر، واقعہ میلاد النبی کا نہیں، واقعات پر نہیں، دلائل میلاد النبی کے منانے پر، جشن میلاد پر، یہ 1000 صفحات کی کتاب ہے میلاد النبی پر۔ تاریخ اسلام میں 1200 سال میں میلاد النبی کی مشروعیت پر، دلائل شریعہ پر 1200 سال کی تاریخ میں لکھی گئی کتب میں سب سے بڑی ضخیم کتاب ہے۔ 1000 صفحات صرف میلاد النبی کے استدلال پر، ورنہ کتب جتنی لکھی گئی، کوئی 50 صفحے کا رسالہ، 60 صفحے کا، 100 صفحے کا، 70 صفحے کا، کم و بیش 125 صفحے کا، ایسے رسائل لکھے گئے تھے جن پر مدار کرتے ہیں۔ امام سیوطی نے لکھا، امام ابن حجر مکی نے لکھا، امام یوسف الصاد شامی نے لکھا ہے۔ 1000 صفحات کی کتاب صرف دلائل میلاد النبی کی مشروعیت پر ہے۔ اس کے ایک باب میں نے 36 تمام صحابہ کے نام درج کیے ہیں جو حضور کے نعت خوان تھے۔ لوگ تو صرف حسان بن ثابت کو، عبداللہ بن رواحہ کو، یکار بن مالک کو جانتے ہیں، 36 صحابہ، چاروں خلفائے راشدین حضور کے نعت خوان تھے۔ تو کمال بات یہ ہے کہ امام بخاری نے آقا علیہ السلام کی شان میں حضرت ابو طالب کا شعر، نعتیہ شعر درج کیا، اور درج کیا توسل کے ضمن میں، بارش کے لیے حضور کا وسیلہ، بارش کے لیے آقا علیہ السلام کا وسیلہ۔ حدیث نمبر 1009، وقال عمر بن حمزہ حدثنا سالم عن النبی ربما ذکرت قول الشاعر، اور یہ وہ راوی نے کہا کہ مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آتا، صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایک شاعر کا جب شعر میں یاد کرتا، وانا انظر الی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ادھر شاعر کا شعر یاد کرتا اور ادھر حضور کے چہرہ پاک کو تکتا صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ اقدس پہ نگاہ ڈالتا، شاعر کا شعر پڑھتا، یستسقی فما ینزل حتی یجیش کل میزاب، اس شعر کو یاد کر کے پڑھ کر حضور کے چہرہ انور کو تکتا تھا، صاف آسمان پر بادل امنڈ آتے اور موسلا دھار بارش ہوتی، اور گھروں تک جانے تک گھروں کے میزاب جو تھے پرنالے بہنے لگ جاتے تھے، چہرے کو صرف تکتا اور شعر پڑھتا۔ یہ بیان کر کے آگے امام بخاری فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ، یہ شعر کسی عام شاعر کا نہیں، حضرت ابو طالب کا شعر ہے، امام بخاری بیان کرتے ہیں، اور وہ شعر پھر امام بخاری روایت کرتے ہیں۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ،
اپنا رانجھا راوی کرتے ہیں بس ایسے کبھی کبھی. اگلی حدیث بڑی اہم حدیث نمبر 1010 توسل پر حدیث. بہت حدیثیں ہیں توسل پر صحیح بخاری میں، مگر ایک ایک دو چن چن کے جو آ گئی پڑھانی ہے، اور بڑی اہم حدیث. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي قال عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن انس عن انس رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی عمر فاروق رضی اللہ تعالی، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب. امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ جاتا اور وہ بارش طلب کرتے، استسقاء کرتے، تو استسقاء حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے کرتے تھے. کیا لفظ ہیں؟ استسقاء بالعباس بن عبد المطلب، حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے استسقاء کرتے. فقالا، اور یہ کہتے، اللہ، یہ الفاظ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اور عرض کرتے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا. توسل کے لفظ عرض کرتے یا اللہ ہم تیرے نبی کا وسیلہ ڈالا کرتے تھے، آپ کے نبی محمد مصطفیٰ سے توسل کرتے تھے. فتسقینا، اور تو ان کے وسیلے سے ہمیں بارش دیا کرتا تھا. یہ دعا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. اب اے اللہ ہم آپ کے محبوب نبی کے چچا کا وسیلہ ڈالتے ہیں، ان کے توسل سے ہمیں بارش عطا فرما. فَيُسْقَوْنَ، پھر بارش ہو جاتی تھی. یہ سیدنا عمر فاروق کا عقیدہ، کل صحابہ کا عقیدہ، اور امام بخاری کا عقیدہ. امام بخاری کا عقیدہ. اب یہاں ایک بات ثابت ہوئی اور ایک اعتراض کیا جاتا ہے، دونوں کو لے لو. ثابت تو توسل ہو گیا، اور دونوں توسل ثابت ہوئے. توسل بن نبی بھی ثابت ہو گیا، حضور علیہ السلام کا توسل، چونکہ سیدنا فاروق اعظم کے لفظ ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے توسل کرتے تھے. تو توسل بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو گیا. اور اب توسل کرتے ہیں حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب کا. تو دوسرا مسئلہ عقیدہ کا ثابت ہو گیا، توسل بغیر النبی، توسل باہل البیت، توسل بالصحابہ، توسل بالاولیاء. غیر نبی سے توسل بھی ثابت ہو گیا صحیح بخاری سے اور سنت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور آگے لفظ ہیں جو روایت بخاری کے، امام بخاری کہتے ہیں توسل کرنا ہی نہیں، فرمایا بس وسیلے سے دعا کرتے اور بارش ہو جاتی، توسل منظور بھی ہو جاتا، مقبول ہوتا. یہ تو ہو گیا ثبوت. توسل بالنبی اور توسل بغیر النبی من اہل البیت والصحابۃ والصالحین، اولیاء والصالحین، ثابت ہو گیا. اب یہاں ایک اعتراض کیا جاتا ہے نادانی کی وجہ سے، نادانی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب حیات تھے تو ان کی زندگی میں توسل جائز تھا. یہی حدیث میں آیا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا دور تھا تو ان سے توسل کرتے تھے، ان کے ذریعے ان کے وسیلے سے. اگر حضور کی وفات کے بعد بھی توسل کرنا حضور سے جائز ہوتا تو پھر عباس بن عبد المطلب سے کیوں کرتے؟ اب بھی حضور سے کرتے. یہ اعتراض علمی اعتراض نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، اور کم بے خبری کی وجہ سے ہے. اس حدیث کی شروع کو پڑھیے اور کتب حدیث کو کھنگالیں. یہ گھر بیٹھے عام توسل نہیں تھا، یہ صلاۃ الاستسقاء کا توسل تھا. صحابہ کرام کو لے کے استسقاء کے لیے مسجد مدینہ شہر سے باہر جاتے، جو مسجد تھی، عیدگاہ تھی، باہر عیدگاہ میں جاتے، صحابہ کی صفیں بنتی
اور حق یہ تھا کہ جو امام وقت ہو وہ نماز پڑھائے اور استسقاء کی نماز پڑھائے یا عیدین کی نماز پڑھائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، تو شرعاً چاہیے یہ تھا کہ وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، وہ نماز استسقاء کی امامت کرائیں اور استسقاء کریں، مگر عباس بن عبد المطلب ساتھ ہوتے تو حدیث امام بخاری بیان یہ کر رہے ہیں، جب اس مسجد میں جاتے صلاۃ اور استسقاء کے لیے عیدگاہ میں جاتے تو بجائے ابو عمر فاروق خود مصلی پر کھڑے ہوں، حضرت عباس کو مصلی پر امامت کے لیے کھڑے کر دیتے۔ اب وہاں آقا علیہ السلام کو تو نہیں کھڑا ہونا تھا، حیات اور ممات کا کوئی تعلق اس موضوع سے نہیں ہے، وہ نماز استسقاء ہو رہی ہے عیدگاہ میں اور امام بنایا جا رہا ہے، اور چونکہ امام فاروق اعظم کو بننا چاہیے تھا اور وہ نہیں بن رہے، اور اپنی جگہ عباس بن عبد المطلب کو کھڑا کر رہے ہیں، اور صحابہ بھی سوچتے ہوں گے کہ امیر المومنین خود کھڑے ہونے کی بجائے ان کو کھڑا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر فاروق اعظم نے یہ فرمایا، اور اس کا تعلق آقا علیہ السلام کی حیات و وفات سے بنتا ہی نہیں، وہ تو وہاں آقا علیہ السلام کو تو نہیں کھڑا کرنا ہے۔ اس وقت کہتے کہ میں نماز پڑھاتا استسقاء کی، مگر باری تعالیٰ میں نہیں پڑھاتا کہ حضور کے چچا ہمارے پاس ہیں۔ ایک وقت تھا کہ اسی عیدگاہ میں جب قحط ہوتا تو حضور نماز پڑھاتے، اور عقیدہ دیکھیے، وہ یہ نہیں کہتے کہ حضور کی نماز استسقاء کی وجہ سے بارش ہوتی، یہ نہیں کہا کہ کان رسول اللہ یصلی بنا للاستسقاء ونسقینا، کہ حضور علیہ السلام ہمیں صلاۃ الاستسقاء پڑھاتے اور بارش ہوتی، یہ نہیں کہتے۔ پڑھاتے نماز تھے، امامت کرتے تھے، مگر صحابہ کی نگاہ نماز استسقاء پر نہیں، وجود مصطفیٰ پہ رہتی تھی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ حضور کی نماز استسقاء کی وجہ سے بارش ہوتی، کہتے ہیں کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، ہم تیرے نبی کا وسیلہ کرتے اور تو ان کے صدقے بارش کرتا تھا۔ تو نماز استسقاء تو بیچ میں ایک بہانہ تھا، اور اب اسی نماز استسقاء کے لیے عبداللہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو کھڑا کیا۔ جب انہیں مصلی پر کھڑا کر چکے، اس وقت فرمایا ہے اللہ، جب حضور کا دور تھا یہاں وہ کھڑے ہوتے اور ان کے توسل سے بارش ملتی۔ اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد توسل جائز نہیں، آؤ ذرا بخاری کے لفظوں پہ دوبارہ غور کریں، اب بھی توسل مصطفیٰ ہی کا ہو رہا ہے، اب بھی توسل مصطفیٰ کا کر رہے ہیں۔ عمر فاروق، سیدنا فاروق اعظم کے الفاظ پڑھیں، کہتے ہیں باری تعالیٰ جب حضور کھڑے ہوتے تھے اور بارش ان کے وسیلے سے آتی تھی، اور اب الفاظ کیا ہیں، آپ الٹا سمجھ گئے، یہاں کھڑے ہو کر بھی وسیلہ مصطفیٰ کا ہے، کہہ رہے ہیں انا نتوسل الیک بعم نبینا، اب یہ نہیں کہتے کہ عباس کا وسیلہ ہے، عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ ہے، نہیں، کہتے ہیں تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ دیتے ہیں۔ اب بھی وسیلہ اسی رشتے کا دیا جا رہا ہے، بخاری نے خود مسئلہ حل کر دیا۔ یہ تو نہیں کہتے کہ انا نتوسل بعباس ابن عبد المطلب، نہ، کہتے ہیں انا نتوسل الیک بعم نبینا، اب ہم تیرے اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ دیتے ہیں۔ چچا تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہر صف میں کھڑا ہوگا، کئی چچے بھی کھڑے ہوں گے، کئی بھتیجے بھی، کئی تائے بھی، کئی باپ بھی، کئی بیٹے بھی، کئی کھڑے ہوں گے۔ ارے ہر ایک کے چچا سے تھوڑا توسل ہوتا ہے۔ عرض کر رہے ہیں بعم نبینا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ دیتے ہیں۔ فسقنا، بارش نے وہ جس کون بارش ہوئی، تب بھی بارش مصطفیٰ کے رشتے کے سبب سے ہوئی، تب توسل مصطفیٰ تھا، اب توسل نسبت مصطفیٰ ہے۔ تب توسل مصطفیٰ تھا، اب توسل نسبت مصطفیٰ ہے، تو توسل اب بھی وہی ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ یہ تو سیدنا فاروق اعظم کی بات ہوئی۔ اب آگے دیکھیے، جب حضرت عباس بن عبد المطلب کو کھڑا کر لیا، اب حضرت زبیر روایت کرتے ہیں، یہ اور حدیث ہے دوسری، بخاری میں نہیں، اور
الانصاب میں روایت کی، جب کھڑا کر لیا حضرت عباس بن عبد المطلب نے استسقاء نماز پڑھائی اور ہاتھ اٹھائے۔ اب تک بات تھی عمر بن الخطاب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب عباس بن عبد المطلب کا بھی عقیدہ سن لیجئے۔ عقیدہ، نماز پڑھا کے ہاتھ اٹھائے، اور حضرت عباس بن عبد المطلب نے جو دعا مانگی وہ دعا بھی منقول ہے حدیث میں۔ اب وہ دعا پڑھ رہا ہوں، ہاتھ اٹھائے عرض کیا یا اللہم قد توجہ بی القوم الیک لمکانی من نبیک، اے اللہ میں کیا ہوں، یہ قوم صحابہ میری طرف متوجہ ہوئی، میری طرف متوجہ ہوئی کیونکہ میری نسبت اور رشتہ تیرے مصطفیٰ سے ہے، ان کے صدقے بارش عطا کر دے۔ یہ دعائے عباس ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ نہ پڑھا، نہ سنا، نہ دیکھا، نہ قریدا، ہم صرف فتوے پر زور دیتے ہیں۔ ورز کرتے ہیں باری تعالیٰ قد توجہ بی القوم الیک لمکانی من نبیک، باری تعالیٰ اب یہ ساری قوم صحابہ، جلیل القدر صحابہ میری طرف جو متوجہ ہوئے ہیں اور مجھے کھڑا کر دیا ہے، یہ بھی جو میری نسبت تیرے محبوب سے ہے اس کی وجہ سے حضور کے صدقے بارش۔ یہ ثبوت توسل ہو گیا حدیث پاک سے۔ اگلی حدیث نمبر 1013، باب ہے الاستسقاء فی المسجد الجامع، مسجد جامع میں صلاۃ الاستسقاء، یا صلاۃ نہیں، استسقاء بارش مانگنا، یہ حدیث ہے۔ اور یہ حدیث مسلسل ایک ہی مقام پر، اس میں کوئی ایسی لذت آئی ہے امام بخاری کو، اور وہ لذت جو میں سمجھا ہوں، میرے وجدان نے سمجھا ہے، وہ بھی بتا دوں گا وہ جملہ کہ کس جملے نے امام بخاری کو مست کر دیا ہے۔ ایک ہی مقام پر مسلسل 13 مرتبہ یہ حدیث لائے ہیں، ہر باب میں ریپیٹ کر رہے ہیں، آگے پھر دے رہے ہیں، پھر دے رہے ہیں، ترجمۃ الباب بدلتے جا رہے ہیں، حدیث ایک ہی ہے۔ کیا معلوم ہوا عقیدہ کیا تھا؟ وہ عاشق لوگ تھے، امام بخاری کو سمجھا ہی نہیں کسی نے۔ ہم ویسے ہی بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں ان کے نام سے۔ دوسرے وارث جو وارث نہ تھے وارث بن بیٹھے۔ 13 مرتبہ ایک ہی مقام پر، اور آگے اور جگہوں پر اس سے زائد مرتبہ بھی لائے ہیں۔ آئیے، چونکہ پیاری حدیث ہے، امام بخاری 15 مرتبہ لائے ہیں، 13 14 15 مرتبہ، تو اس حدیث کو بھی پڑھ لیں۔ روى البخاري قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو ذمرة انس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله قائم يخطب فاستقبل رسول الله قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا قال فرفع رسول الله يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال انس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء وما بيننا وبين صدع من بيت ولا دار قال فتعالت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسط السماء انتشرت ثم انتظرت قال والله ما رأينا الشمس سبتا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها فقال رسول الله فرفع رسول الله يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا وفي رواية قال حوالينا ولا علينا وفي رواية وأشار إلى السماء وقال حوالينا ولا علينا اللهم للأراكام والجبال والتراب والعودية ومنابت الشجر قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس أو كما قال۔ حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جمعہ کا دن تھا، آقا علیہ السلام ممبر پر کھڑے قبلہ رخ، آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، ممبر پہ کھڑے صحابہ کی طرف خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس دوران ایک شخص حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف منہ کر کے بیٹھے تھے، کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مویشی مر گئے، ہلاک ہو گئے، مویشی
ہلاک ہو گئے، کچھ نہ بچا، فصلیں جل گئیں، تباہ ہو گئیں، قحط تھا، بڑا زمان طویل قحط۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، یغی سنا، اللہ ہماری مدد کر دے۔ آقا علیہ السلام نے دست مبارک اٹھا دیے۔ اب امام بخاری نے کیا کیا؟ بہانے ڈھونڈے ہیں اس حضور کی محبت اور عشق کی بات دہرانے کے لیے۔ یہاں باب بنا دیا مسجد جامع میں بارش مانگنا، اس حدیث کو دوبارہ لانے کو جی چاہا، دل چاہا۔ پھر اگلا باب بنا دیا 7واں الاستسقاء فی خطبۃ الجمعہ، خطبہ جمعہ میں بارش مانگنا۔ حدیث جو لانی تھی نا، یار کی بات دہرانی تھی، پھر جی نہیں بھرا، ایک بار مزید حدیث لانے کے لیے اگلی حدیث کے لیے باب بنا دیا، باب الاستسقاء علی المنبر، ممبر پہ کھڑے ہو کے بارش مانگنا۔ پھر جی نہیں بھرا، پھر حدیث کو لانے کے لیے اگلا باب بنا دیا من اکتفا بصلاۃ الجمعۃ فی الاستسقاء، پھر حدیث لے آئے۔ پھر جی نہیں بھرا، یار کی یہ پیاری واقعہ دوبارہ دہرانے کے لیے اگلا باب بنا دیا الدعاء اذا انقطعت السبل من کثرۃ المطر، جب بہت بارش سے راستے بند ہو جائیں، یہ باب بن رہے ہیں، زیادہ بارش سے راستے بند ہو جائیں۔ پھر جی نہیں بھرا، پھر اور باب بنا دیا ان النبی لم يحول رداءه فی الاستسقاء، آپ کی چادر نہیں اتاری بارش مانگتے ہوئے، ایسے مانگی۔ پھر باب بنا کے حدیث لے دی۔ پھر جی نہیں بھرا، پھر ایک اور باب بنا دیا اذا استشفعوا الی الامام، جب امام سے کہا جائے کہ آپ بارش مانگیں، پھر حدیث دہرا دی۔ پھر جی نہیں بھرا، پھر مشرکین کے استسقاء کی دور قحط میں حدیث لے آئے۔ پھر جی نہیں بھرا، ایک اور باب بنا دی الدعاء اذا کثر المطر حوالینا ولا علینا، جب بہت بارش ہو جائے تو یوں کہنا، اس باب میں حدیث دے دی۔ الغرض پھر جی نہیں بھرا، پھر اگلا بنا دی الدعاء فی الاستسقاء قائما، کھڑے ہو کر بارش مانگنا۔ امام بخاری الغرض جی نہیں بھرا، پھر اس طرح کرتے گئے، پھر باب بنا دیا رفع الناس ایدیہم مع الامام فی الاستسقاء، امام کے ساتھ لوگوں کا ہاتھ اٹھا کے بارش مانگنا۔ پھر جی نہیں بھرا، پھر باب بنا دیا رفع الامام یدہ فی الاستسقاء، بارش مانگتے ہوئے امام کا ہاتھ اٹھانا۔ پھر جی نہیں بھرا، پھر یار کی بات دہرانے کے لیے باب بنایا من تمتر فی المطر۔ الغرض اس طرح امام بخاری باب بدلتے گئے اور مصطفیٰ کی بات اور کہانی سناتے گئے۔ یار کی کہانی ایک ہے، عنوان بدلتے گئے اور کھولو تو پھر وہی کہانی، پھر ترجمۃ الباب بدلا، حدیث وہی ہے۔ تو میں نے تو بڑا سوچا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی، صرف ایک بات اس کی ہے اندر بتاؤں گا، ادا یار کی پسند آ گئی، اس کو بار بار لکھ رہے ہیں امام بخاری، اور یہ عاشقوں کا وتیرہ ہے۔ کوئی محدث اور کوئی امام بغیر عشق نبی نہیں بنا ہے۔ یاد رکھ لو، کسی کو علم امام بناتا ہی نہیں ہے، امام عشق بناتا ہے۔ امام علم سے نہیں بنتے، امام عشق سے بنتے۔ علم والے بڑے ہوئے، ان میں علم والوں میں عشق والے امام ہو گئے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ دعا فرمائیں، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا۔ ادا آگے آ رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ خدا کی قسم آسمان پر چاند کا کوئی بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہ تھا، بس ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی تو موسلادھار بارش ہوئی، اور کہتے ہیں گھروں کو گئے تو گلیاں بھر گئی تھی، پانی سے چلنے کا راستہ نہ تھا، اور چونکہ دعا فرما کے حضور چلے گئے، حکم دے گئے بادل کو۔ اللہ تصرف مصطفیٰ ہے، من الارض الی السماء، من العرش الی تحت الثری، ساری کائنات تحت تصرف مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ بارش مانگی، حکم دیا، بادل کو چلے گئے، اب روکیں تو رکے، بادل کو روکیں تو رکے۔ اب بادل بھی ڈرتا ہے کہ خود بخود رک جاؤں، کہیں ناراض نہ ہو جائے میرے آقا۔ اب بارش ہوتی جا رہی ہے، صحابہ کہتے ہیں 8 دن گزر گئے، 8 دن 8 راتیں بغیر انقطاع کے موسلادھار بارش ہوتی رہی۔ اگلا جمعہ آ گیا، مشکل سے لوگ پہنچے، وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام پھر خطبہ جمعہ دے رہے ہیں۔
فرماتے ہیں وہی شخص یا کوئی اور شخص کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضور ہلاکت الاموال وانقطاعت السبل، حضور اب مویشی مر گئے، پہلے بھوک سے مر رہے تھے اب ڈوب کے مر رہے، راستے بند ہو گئے۔ آقا خدا کے لیے دعا کریں کہ بارش بند ہو جائے۔ اب وہ ادا آ رہی ہے جو میرا وجدان کہتا ہے جو سبب بنی ہوگی۔ اس حدیث کو 15 بار پلٹ پلٹ کے لانے کی، میں اللہم کے ساتھ آیا ہے، آگے حدیث میں فقط بغیر اللہم کے ساتھ آیا ہے۔ میں تمام حدیثوں کو جمع کر سب بخاری کی حدیثیں ہیں، سب 15 کی 15، آخر پہ پھر لایا امام بخاری، آخر میں بخاری کے اختتام کے قریب۔ تو جب عرض کی آقا رستے بند ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، ڈوب گئے، بارش رکوا دیں، تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ فد اللہ یوم سے رکوا دیں۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اور حدیث میں آتا ہے اس طرح ہاتھ اٹھایا، انگلی اٹھائی، انگلی اٹھائی۔ میں نے عرض کیا بعض روایات میں اللہم کے ساتھ آیا ہے، یہاں اللہم کے ساتھ، بعض روایات میں بغیر اللہم کے آیا ہے۔ ہاتھ اٹھایا اور اس طرح اشارہ کیا، بادلوں کو حکم دیا، کہا ہوا علینا ولا علینا، ہائے ہائے ہوا علینا ولا علینا، اے بادلو پھٹ جاؤ، ارد گرد برسو، ہمارے اوپر نہ برسو۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے امام بخاری کو وجد دے دی ہے، ہوا علینا ولا علینا۔ یہ حبشیوں کی طرح محمد عبد صالح کی بات ہے، ہوا علینا ولا علینا، ہوا علینا ولا علینا۔ اور حدیث پاک میں آگے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کی ہاتھ اور انگلی ہلتی جاتی تھی، بادل پھٹتے جاتے تھے، اور ہوا علینا ولا علینا، جیسے جیسے دست مصطفیٰ پھرا بادل پھٹ گئے اور گول ٹکا کی طرح ہو گئے، اور اگلے دنوں میں بارش مدینہ باہر چاروں طرف برستی رہی، شہر مدینہ پر بادل رک گئے۔ یہ جو عد مصطفیٰ ہے ہوا علینا ولا علینا، امام بخاری نے چشم تصور یہ نقشہ دیا ہوگا، ممبر پہ کھڑا ہونا، تصور کرنا، اور ہوا علینا ولا علینا کا ایک تصور کیا ہوگا، وہ تصور گھائل کر گیا امام بخاری کو، اس کو دہرائے جا رہے ہیں، اور نہیں سنا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے کے باب بنا کے ایک ہی حکایت یار کی ہوا علینا ولا علینا لکھے جائے، 15 مرتبہ ڈالی ہے۔ وہ جو لفظ ہے نا امام بخاری آگے لائے ہیں، فما جعل یشیر بیدہ الی ناحیۃ من السماء الا تفرجت حتی صارت المدینہ مثل الجوبہ، جیسے حضور کی انگلی ہلتی تھی بادل پھٹتے جاتے تھے۔ کیا ہے کائنات میں؟ وہ کائنات میں وجود نہیں ہے تابع انگشت مصطفیٰ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1037، باب ہے ما قیل فی الزلازل والآیات، کتاب الاسقاء، ما قیل فی الزلازل والآیات، اس میں حدیث ہے قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسین بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال اللہم بارک لنا فی شامنا فی امرنا۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے شام میں برکت فرما اور ہمارے یمن میں برکت فرما۔ کچھ لوگ نجد سے آئے ہوئے بھی بیٹھے تھے، یہ صحیح بخاری، انہوں نے عرض کیا وفی نجدنا، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں۔ آپ نے ان کے پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اے اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن برکت فرما۔ ان میں سے پھر اس نے کہا وفی نجدنا، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی فرمائیں۔ اس مقام پر 2 مرتبہ، اور آگے پھر حدیث آئی ہے 3 مرتبہ اس نے ریکویسٹ کی وفی نجدنا۔ آپ نے تینوں بار سن کر پھر فرمایا قال ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلو قرن الشیطان۔ نجد کے لیے دعا نہیں کی، فرمایا وہاں زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے، اور وہاں ایک شیطانی ٹولہ پیدا ہوگا، شیطانی ٹولہ پیدا ہوگا۔ اب اس نجد کے بارے میں محدثین نے شرح کی ہے اور اشارہ کیا ہے کہ نجد عراق کی سرحد پر گاؤں تھا اس وقت، وہاں سے خوارج پیدا ہوئے،
اور خارجی امت محمد کی تاریخ میں پہلے گستاخان رسول تھے، اور شیطانی ٹولہ یہ کہہ کر آ کر گستاخان رسول کی طرف چلا۔ تاریخ اسلام کا پہلا گستاخان رسول کا ٹولہ کون سا تھا؟ الخوارج، اور صحیح بخاری میں الحروریہ بھی آیا ہے، حدیث نمبر 1199 1189۔ اہل علم کے لیے، علماء اساتذہ کے لیے بڑی ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومسجد الاقصی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مساجد میں سے 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ باندھے جائیں، یعنی سفر کی نیت سے نہ جایا جائے، سوائے مسجد حرام کے، مسجد رسول یعنی مسجد نبوی کے، اور مسجد اقصی کے۔ یہ حدیث ہے۔ اس کے اوپر بعض لوگوں کو بہت بڑا مغالطہ ہوا، اور اس مغالطے کے بانی اور سربراہ علامہ ابن تیمیہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ سے پہلے یہ مغالطہ جو اس عقیدے میں فتنہ پیدا ہوا، علامہ تیمیہ سے پہلے جتنی صدیاں تاریخ اسلام کی گزری تھی، ائمہ اعلام کی، کسی نے یہ معنی نہیں لیا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس تھاٹ کو قائم کیا اور پروموٹ کیا، اس کے بعد پھر وہ تھاٹ چلی، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی اور اس اتباع نے اس کی پیروی کی۔ وہ یہ کہ انہوں نے اس سے مراد یہ لیا کہ رسول کی قبر انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت نیت سے معاذ سفر کرنا حرام ہے، اور اولیاء اللہ کے مزارات کی اور ان کی طرف، اجمیر کی طرف، بغداد کی طرف کہیں بھی سفر کرنا حرام ہے، حتیٰ کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ۔ اور استدلال اس سے کیا کہ حضور نے فرمایا کہ کجاوے نہ باندھے جائیں سوائے ان 3 مساجد کی طرف، یعنی نیت کے ساتھ ان 3 مسجدوں کے سوا کوئی سفر نہ کیا جائے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ یہ حدیث مختلف کتب میں مختلف جگہوں پر کثرت کے ساتھ آئی ہے۔